شعور بخشا ہے کہ بڑا سے بڑا اہل علم بھی حضرت کی باتوں سے محظوظ و محفوظ ہو، اور بالکل ان پڑھ آدمی بھی موصوف کی باتوں کو بخوبی سمجھ سکے۔ یہ ایک بہت اہم فن ہے، حضرت مولانا شفیق احمد صاحب کو حاصل ہے۔ آئیے بلا تاخیر ہم ان سے ان موضوعات پر مدلل باتیں سماعت کریں جس کی بنیاد پر آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا گیا ہے، اور حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں، اس لیے آپ حضرات خوب متوجہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہم تک پہنچیں گی، اور صدر محترم جو انتہائی عظیم الفرصت ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک کرم فرمائی تشریف لے آئے، اور میں ان کا مشکور ہوں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر قابل احترام علماء کرام اور معزز سامعین، آج کا یہ جلسہ محلہ جمال پورہ میں ایک مسجد کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے، اور آپ حضرات اسی مسجد سے اپنے تعلق اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور میں محمد آباد سے آپ سے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس طریقے سے آج ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے
جب اس دنیا کی تخلیق کا ارادہ کیا اور اس زمین کو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو سب سے پہلے ایک مسجد کا وجود بخشا، ایک مسجد کی بنیاد پڑی۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ برکت والا ہے، اور لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے سفید جھاگ کی شکل میں پانی کے اوپر سفید جھاگ کی شکل میں ایک چیز نمودار ہوئی، اور پھر اس کے نیچے سے زمین پھیلنا شروع ہوئی۔ وہ سفید جھاگ جو زمین کی تخلیق کا نقطۂ آغاز تھا، وہ وہی مقام ہے جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور وہ بیت اللہ شریف ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر، آسمان میں رہنے والے فرشتوں کی عبادت کے لیے، طواف کے لیے ایک گھر بنایا جسے بیت المعمور کہتے ہیں، تو زمین پر رہنے والے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسی بیت المعمور کے نیچے، اسی بیت المعمور کے نیچے، اسی سائز میں اور اسی شکل میں ایک گھر تعمیر کریں۔ چنانچہ ٹھیک اسی آسمان کے اوپر جو بیت المعمور ہے، اسی کے بالکل نیچے اور ٹھیک اسی کی سائز میں فرشتوں نے ایک گھر تعمیر کیا جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تعمیر ہوا تھا۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اسی کے متعلق ایک تیسری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی روایت تشریح کے متعلق کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کعبہ کی تعمیر سے پہلے دنیا کے اندر کوئی گھر نہیں تھا، گھر تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مخصوص گھر نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے خدا کی عبادت کے لیے جو گھر تعمیر ہوا تھا وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو چاہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں کے ذریعے گھر تعمیر ہوا ہو، یا پھر جھاگ کی شکل میں اس دنیا کے، اس زمین کے بننے سے پہلے
उस खाने काबा की जगह को नुक्ते आगाज बनाया गया हो, दर हकीकत ये तालीम देना था हम इंसानों को कि इस जमीन के ऊपर जो इंसानों की पैदाइश होगी, इंसान बनाए जाएंगे, उनकी आबादियां बढ़ेंगी, तो उनकी तख्लीक का असल मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत करें, और इस इबादत के लिए सबसे पहले घर तामीर करके इनके मकसद जिंदगी की तरफ रहनुमाई कर दी गई। ये दुनिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, जहां जहां भी मस्जिदें तामीर हो रही हैं, ये सारी मस्जिदें, जैसा कि अभी सदर साहब ने कहा, कि उसी खाने काबा की एक शाख है। जैसे एक बड़ा पावर प्लांट होता है, उस पावर प्लांट के जरिए से छोटे छोटे खित्तों में छोटे छोटे पावर प्लांट लगाए जाते हैं, और फिर आपकी आबादियों के किनारे ट्रांसफार्मर को छोटे बड़े रख करके, और उसके जरिए से आपके घरों के अंदर बिजली की सप्लाई होती है, और आपके घरों के अंदर बिजली पहुंचती है, घर आपका रोशन होता है, उसके जरिए से आपकी मशीनें चलती हैं। बिल्कुल यही हाल है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत का नज़ूल सबसे पहले खाने काबा पर होता है, और फिर वो सबसे बड़ा ईमानी पावर प्लांट है। फिर वहां से ये जो छोटी छोटी मस्जिदें, बड़ी बड़ी मस्जिदें जो पूरी दुनिया में तामीर हुई हैं, ये दर हकीकत उसी पावर प्लांट की शाखें हैं, इनका कनेक्शन उसी से जुड़ा हुआ है। और जब वहां अल्लाह की रहमत का नज़ूल होता है, तो फिर उस रहमत का ताल्लुक आपकी मस्जिद से जुड़ जाता है, और जो बंदा उस मस्जिद से ताल्लुक रखता है और उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है मस्जिद से, तो उसके जरिए से उसके घरों के अंदर अल्लाह की रहमत पहुंचती है। तो अल्लाह की रहमत का नज़ूल बैतुल्लाह के वास्ते से आपकी मस्जिदों में हुआ, और आपकी मस्जिदों के वास्ते से फिर आपकी आबादी में, आपके घरों में अल्लाह की रहमतें पहुंचती हैं। यह है मस्जिद की हकीकत। इन मस्जिदों को मामूली नहीं समझना चाहिए। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जमीन के एक टुकड़े के ऊपर ईंट, बालू और सीमेंट से और सरिये से, गिट्टी से एक इमारत बनाई गई है, उस जैसी इमारत हमारे घर भी बनी हुई है, मोहल्ले और आबादी में हजारों इमारतें बनी हुई हैं, और उसी जैसी एक इमारत ये मस्जिद भी है। बस फर्क ये है कि हम अपने घरों के अंदर रिहाइश इख्तियार करते हैं, उसके अंदर सोते हैं, राहत और सुकून हासिल करते हैं, मस्जिद के अंदर आकर के अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, एक फरीज़ा अदा कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। अगर सिर्फ यहीं तक मस्जिद की हकीकत समझ रहा है, तो मेरे भाइयों बहुत बड़ी भूल है। वो मस्जिद की हकीकत से वाकिफ नहीं है। निस्बतों से किसी शय के कदर व कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। निस्बत से किसी शय के अंदर कदर व कीमत पैदा होती है। मिसालों से समझाना पड़ेगा आपको। एक कागज आपके सामने बिखरा हुआ, बहुत से कागजात पड़े हुए हैं। होटल के ऊपर जाते हैं, खाने पीने के लिए पूरी खरीदते हैं, पकौड़ी खरीदते हैं, कागज के एक टुकड़े में रख करके वो आपको दे देता है, वो भी कागज का एक टुकड़ा है। आप उसे खाते हैं, उसमें जो चीज खाने वाली रखी हुई है, आप उसे खाते हैं, खा करके कागज के टुकड़े को फेंक देते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे
आपसे कहे कि मियां ये कागज का टुकड़ा है, आपने इसे क्यों फेंका, आप इसे तह करके अपनी जेब में रख लीजिए। तो आप कहेंगे कि मियां क्या पागलपन की बात कर रहे हो, वो एक हकीर कागज का टुकड़ा है जिसका इस्तेमाल बस यही था कि उसमें खाने पीने की चीजें वक्ती के ऊपर रखी जाए और फिर इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया जाए। दस्तरखान के ऊपर आजकल बड़ा फैशन का जमाना है, दावतों में जो दस्तरखान बिछाया जाता है उस पे अब मेहमानों को जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, तो क्या करते हैं कि उसी दस्तरखान के ऊपर कागजात के कुछ टुकड़े जिसे टिश्यू पेपर करके रख दिए जाते हैं। साहब मालूम खाना खाते हैं, हजरत खाना खाते हैं, साहब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हाथ में खाने के अज्जा लगे हुए होते हैं उस टिश्यू पेपर को उठा करके और उससे पोंछते हैं, पोंछने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं। यह भी कागज का एक टुकड़ा है। कुरान करीम जिस पे लिखा हुआ है, जिस पर सूरह फातिहा लिखी हुई है, जिस पर सूरह बकरा लिखी हुई है, जिस पर सूरह इखलास लिखी हुई है, जिस पर सूरह नास लिखी हुई है, सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक वो सारी सूरतें कागज के एक टुकड़े पर लिखी हुई हैं। वो भी कागज का एक टुकड़ा है। अगर आपका बच्चा, नादान बच्चा, उस कुरान को खोलकर और उसमें से एक कागज, एक वर्ग फाड़ कर और आपके घर में जो खाने पीने की चीज है वो रख करके अगर खाना शुरू कर दे, अभी उसने उसे फेंका नहीं है, अभी उसने उसको पांव तले रौदा नहीं है, सिर्फ खाने वाली चीज को उसने उसी कागज के एक टुकड़े के ऊपर रख दिया है। अगर आपकी नजर उस पर पड़ जाती है, भले ही आपने सूरह फातिहा ना पढ़ी हो, कुरान का नाजरा खत्म न किया हो, लेकिन अगर आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आपको अल्लाह के नाम से आपके कान आशना है, आपने अल्लाह के बारे में सुना है, अपने मुसलमान होने का आपको एहसास है, आप देखते ही आपके तन बदन के अंदर आग लग जाती है और लाडला और प्यारा बच्चा है आपका, इकलौता बच्चा है आपका, लेकिन जन्नातेदार तमाचा उसकी कनपटी के ऊपर मारते हैं और उस कागज को उसके हाथ से छीन कर चूमते हैं, साफ करते हैं और साफ करने के बाद उसी कुरान के अंदर ले जा करके रख देते हैं। और अगर जरा सा और हमीयत ज्यादा है, गैरत ईमानी और ज्यादा है, तो फिर आप किसी मौलवी साहब के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे नादान बच्चे ने ये घटिया हरकत कर दी है, बताइए उसके कफारे में मुझे क्या देना होगा। होटल के अंदर जो कागज था वो भी कागज का एक टुकड़ा था जिस पर आपने पूरी खाई थी, पकौड़ी खाई थी, और वो टिश्यू पेपर जो दस्तरखान पर आपने अपने गंदे हाथ को साफ किया था वो भी कागज का एक टुकड़ा था, और आपका बच्चा जिसने कुरान की एक औरत को फाड़ा था वो भी कागज का एक टुकड़ा था, लेकिन तीनों की हैसियतें बदली हुई हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इसके अलावा और क्या हो सकती है कि उस कागज के टुकड़े की निस्बत कुरान से जुड़ी हुई थी, तो आपके दिल के अंदर वो मोहतरम हो गया, मुकर्रम हो गया, लायक अजमत हो गया। अब वो इस लायक नहीं है कि उस पर कोई भी चीज रखी जा सके, वो दिल में बसाने के काबिल है, वो आंखों से लगाए जाने के काबिल है, वो चूमने के काबिल है, वो माथे से लगाए जाने के काबिल है। सिर्फ एक निस्बत के तब्दील होने से हैसियत के अंदर इतनी तब्दीली आ गई। अब अगर बात समझ में आई हो तो अब आइए, वो ईंटा जिससे आपके मकान की तश्कील हुई है वो भी एक ईंटा है, वो सरिया जिसे आपने पिलर में लगाया है वो भी लोहे का बना हुआ है, वो बालू जिसे आपने सीमेंट में मिला करके जिसका मसाला बनाया है वो बालू भी गंगा के किनारे से आया हुआ है,
ईंटें लगी हुई, वो भी उसी भट्टे से आई है जहां से आपने मंगाया था। वो सरिया जो आपके घर लगा हुआ है लोहे का था, और मस्जिद के अंदर जो लगा हुआ है वो भी लोहे का है। उसी दुकान से आया है जिस दुकान से आपने मंगाया था अपने घर की तामीर के लिए। लेकिन आपके घर का कोई एक ईंटा तोड़ दे, दीवार गिरा दे, बहुत कैश ले आएंगे तो कुछ सलवातें सुना देंगे, कुछ गालियां दे देंगे। लेकिन अगर मस्जिद का कोई एक ईंटा तोड़ दे, हथौड़ा चला दे, और अगर आप बैठे रहे तो खुदा की कसम फैसला यही किया जा सकता है कि आप ईमान वाले नहीं हैं। आपकी गैरत ईमानी आपको पारा बना देगी। माहिए बेआब की तरह आप तड़प जाएंगे, और हाथ में जो कुछ भी होगा लेकर के उस मरदूद को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप सर धर की बाजी लगा देंगे। मशहूर मुजाहिद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद से एक बार पंडित नेहरू ने कहा कि वो मुसलमान जो इस्लाम के दौरे अव्वल में थे, उनके अंदर जोशे ईमानी था, उनके अंदर गैरते ईमानी थी, उनके अंदर ईमान का एक अलाव बह रहा था। वो दुनिया में किसी से डरने वाले नहीं थे, दीन के नाम पर मर मिटने वाले थे। और आज के जमाने के जो मुसलमान हैं ये कागज के शेर हैं, इनके अंदर वो गैरत नहीं है, इनके अंदर वो हमीयत नहीं है, इनके अंदर वो जोशे ईमानी नहीं है। बस कागज के एक शेर के मानिंद नाम के मुसलमान हैं और शक्ल के मुसलमान हैं। तो मौलाना ने कहा कि पंडित जी बात ऐसी नहीं है, आप मुखालते में मुब्तला हो, आप गलत फहमी में मुब्तला हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो गैरत ईमानी जो इस्लाम के दौरे अव्वल में लोगों के दिलों में थी, वो गैरत ईमानी पहले बेदार थी, आज सोई हुई है। नेहरू मांगने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा कि आओ, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, आओ उसका नमूना हम तुम्हें दिखाते हैं। लेकर के चले एक चंदू खाने में जहां पर अफीम की गोलियां फांकी जा रही थी, गांजे का कश लगाया जा रहा था और हुक्के का धुआं उड़ाया जा रहा था। ऐसे चंदू खाने में पहुंचे और जाकर के शोर मचाया कि अबे मर्दूदो, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? वो जामे मस्जिद शहीद की जा रही और तुम यहाँ बैठ करके अय्याशियों में मशगूल हो और वह गलत कर रहे हो कि अचानक क्या देखते हैं कि एक तूफान आ गया। गांजा पीने वाला गांजे की चेन को फेंक रहा है और हुक्का पीने वाला हुक्के की नलकी को तोड़ रहा है, शराब पीने वाला शराब के जाम को फेंक रहा है, और उसी में से उसी मस्ताना हालत में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लगाते हुए रेले की शक्ल में ये बाहर निकले। ये पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की कि कौन सी मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहाँ जाना है, कहाँ बचाना है। पंडित जी कायल हो गए, कहने लगे कि हाँ वाकई मुसलमान चाहे दुनिया में किसी दौर में भी रहे, उसकी ईमानी गैरत उसके अंदर रहती है, चाहे वो भले ही सोई हुई हो, मौका पड़ते आते ही वो बेदार हो जाया करती है। तो यही मैं कह रहा था कि ये मस्जिद, ये अगरचे आपके घर की बनी हुई इमारत के हुबहू नजर आती हो, जिनसो नाव के एतबार से उसी जैसी दिखाई देती हो,
لیکن یہ عمارت آپ کے گھر جیسی عمارت نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے جڑ چکی ہے۔ اور ابھی میں نے آیت پڑھی تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے قرآن یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی نسبت اللہ سے جڑ چکی، تو وہ جس کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ کاغذ آنکھوں سے لگانے کے قابل تھا، اسی طریقے سے یہ عمارت جب اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی تو یہ وہ مقام رکھتی ہے جس مقام پر پہنچ کر کے ہم اپنی پیشانی خدا کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ اس کی دیواروں کو، اس کی کھڑکیوں کو اور اس کے دروازوں کو اور اس کی شکل کو، یہ کیا کہنے، یہ اس کی ایک صورت ہمارے دلوں کے اندر بستی ہے۔ اس مسجد کا کی عظمت اور اس کا مقام وہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے۔ شعار ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز اب دیگر اشیاء سے، دیگر چیزوں سے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں شعار۔ یہ مسجدیں اسلام کی پہچان ہیں، یہ مسجدیں اسلام کا شعار ہیں، یہ مسجدیں اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے نام کا اعلان کرنے والی مسجدیں ہیں۔ جب کسی آبادی کے اندر آپ پہنچ جائیے، کوئی انسان نظر نہ آوے، کوئی انسان نظر نہ آوے، کوئی شکل نظر نہ آوے کہ آپ اس کی حیت کو، اس کے چہرے پر داڑھی کو یا اس کے سر کے اوپر چرکی کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہاں بھائی یہ کون سی بستی ہے، کن لوگوں کی بستی ہے۔ آپ مکانات سے اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اگر آپ اس بستی کے اندر مسجد کے منارے دیکھ لیتے ہیں، آپ کے دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے کہ چلو اجنبی جگہ ہم نہیں آئے، ایسی جگہ آئے جہاں پر ہمارے بھائی بندے بستے ہیں، یہ اپنی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ وہ اجنبیت جو ایک اجنبی مقام پر آنے کی وجہ سے دل کے اندر جو وحشت تھی، اجنبیت تھی، مسجد کے منارے دیکھنے کی وجہ سے، مسجد کی عمارت دیکھنے کی وجہ سے فوراً وہ اجنبیت دور ہو جاتی ہے اور اس بستی میں ایک طریقے کی اپنائیت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریہ میں صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو یہ خاص ہدایت فرماتے تھے۔ اسلام کے دور اولی کے اندر یہ بات تھی، آپ خاص طور پر ہدایت دیتے تھے کہ دیکھو کسی بستی کے اندر پہنچنا تو اچانک اندھا دھند حملہ مت شروع کر دینا۔ اگر کوئی مینارہ نظر آ گیا، مسجد نظر آ گئی، اذان کی آواز نظر آ گئی تو اندھا دھند حملہ مت شروع کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حملے کی وجہ سے کوئی مسلمان اس کے نرغے میں آ جائے اور اس کی بھی جان چلی جائے۔ نہیں، بستی والوں کو مہلت دینا یہاں تک کہ اس میں رہنے والے مسلمان اس بستی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجدیں، اذان کی آوازیں یہ اسلامی بستی کے طور پر بطور شناخت کے استعمال ہوتی تھی، بطور شعار کے سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی جب ہم اپنی بستیوں کے اندر مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں تو
دنیا کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے، ہر اجنبی کے لیے یہ ہم نے سائن بورڈ بنا دیا ہے کہ ہر آنے والا ہماری بستی کے متعلق کسی قسم کے مخالفے میں مبتلا نہ ہو، یہ کس دھرم والوں کی بستی ہے، یہاں کے رہنے والے کس مذہب کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنا سائن بورڈ، ہم نے اپنی شناخت اس مسجد کی تعمیر کر کے دنیا والوں کے سامنے رکھ دی کہ اگر اس مسجد کو دیکھ لو تو سمجھ جانا کہ یہاں پر ایمان والے آباد ہیں۔ یہ ہے مسجدوں کی حیثیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر ان مسجدوں کی مقام اور اس کی عظمت و رفاعت کو بیان کیا گیا۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا گیا۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث روایت کی گئی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں کا ایک بڑا عالم آیا اور بارگاہ نبوت میں آ کر کے بیٹھا اور اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پیارا ٹکڑا، سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، اور اس روئے زمین پر بدترین ٹکڑا کون سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ یہاں تک کہ جبریل آ جائے، ان سے پوچھ کر کے بتا دیا جائے گا۔ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، اس روئے زمین پر سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے اور اس روئے زمین کا سب سے بدتر ٹکڑا کون سا ہے؟ تو جبریل نے کہا مل مسئول اعلم عنہا من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس کے متعلق نہیں جانتا، میں اپنے رب سے پوچھ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا فرشتوں کے لیے بارگاہ الہی میں حاضری اور دربار نبوت میں حاضری یہ گھنٹوں اور مہینوں کی مسافت نہیں، یہاں تو سکندوں میں مرحلے طے ہوتے ہیں۔ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ ابھی تک اتنا قریب میں نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنا قریب ہوئے تھے؟ کہا کہ اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کے 70,000 پردے حائل تھے۔ اللہ نے بتایا، کہا کہ روئے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا مسجدیں ہیں اور روئے زمین کا سب سے بدتر ٹکڑا بازار ہے۔ وہی مسجدیں روئے زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا ہے جہاں پر آپ کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت والے گلی گلی گھومتے ہیں اور آپ انہیں دیکھ کر کے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے آتنکوادی آ رہے ہیں، کھینچ کر یہاں لے جایا جاتا ہے جہاں آپ جبرن و قہرن جمعہ کے دن پوری بستی جہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر امام صاحب خطبے میں 5 منٹ کی تاخیر کر دیں، تقریر کے اندر 3 منٹ کا اضافہ ہو جائے، جہاں جمعہ پڑھانے میں ذرا لمبی سورت کی قرات ہو گئی اور معمول سے 5 منٹ کی تاخیر ہو گئی، تو آپ بالکل پتلے تلے کی طرح گرم ہو جاتی ہیں، ایسا گرم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو گویا توے پر رکھا ہی گیا تھا۔ جب دعا مانگ لی جاتی ہے تو اب چونکہ تاخیر ہو چکی، اس لیے احتجاجاً سنت بھی نہیں پڑھتے اور وقت بھاگتے ہیں، ایسے جیسا کسی دھوبی کے ہاتھ سے گدھا فرار ہو گیا ہو۔ مسجدیں کاٹتی ہیں جبکہ وہاں پر
آپ کی راحت و آرام کے لیے، آپ کے سکون و اطمینان کے لیے راحت کی ہر چیز مہیا کی گئی ہے. وہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں تاکہ آپ آئیں تو آپ کو پسینہ نہ ہو. اور اگر علاقہ صاحب سرحد لوگوں کا ہے تو اے سی بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ صاحب آئیں گے تو گھر کے اندر اے سی میں رہتے ہیں. اس لیے مسجد میں آ کر کے ذرا سا اگر پسینہ بڑھ گیا تو طبع نازک پہ گرانی ہوگی، اس لیے آپ کے راحت و آرام کے لیے اے سی بھی لگایا گیا ہوتا ہے. لیکن ان تمام ٹھنڈک پہنچانے والی چیزوں کے باوجود ذرا سی تاخیر نے آپ کو اتنا آگ بگولا کر دیا کہ باہر نکلتے ہی فوراً ایک ایجیٹیشن، ایک احتجاجی شکل میں آپ کا جماوڑا ہونے لگتا ہے. اور اگر دو چار دفعہ ایسا اتفاق پڑ گیا تو پھر آپ اس قدر احتجاج کرتے ہیں کہ مسجد کے امام کو بدلنا چاہیے، مسجد کے خطیب کو بدلنا چاہیے. اتنے بھاری بھاری گھڑے اس کے سر کے اوپر ٹانگے ہیں دیواروں پر، اس کے باوجود بھی وقت میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ نظر نہیں آتی. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. وہ بتائیے تو بعض لوگوں نے اسے حدیث سمجھا اور مسجد کی دیواروں پہ لکھوا دیا جاتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے. مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے پانی، مچھلی پانی کے اندر پہنچ گئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جل ہی پانی، جل ہی مچھلی کے لیے جیون ہے. اور مومن جب مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا، میں اپنے ٹھکانے میں آ گیا، یہاں سے مجھے زندگی حاصل ہوگی، یہاں سے مجھے حیات نو ملے گی، یہاں سے مجھے میری زندگی کو طاقت بخشنے والی، قوت بخشنے والی، یہاں پر رحمت مجھے حاصل ہوگی. اس لیے جب وہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے تو ایسے ہی پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر پہنچ گئی ہو. لیکن المنافق فی المسجد، منافق جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کالعصفور فی القفص، جیسے گوریا کو پنجرے میں رکھ دیا گیا ہو. گوریا پکڑ کر کے پنجرے میں رکھ دیں، دیکھیں کتنا تڑپڑائے گی، اچھل کود مچائے گی، اور اس میں جو سوراخ ہے پنجرے میں نکل نہیں سکتی، لیکن اس میں سے بھی اپنی چونچ باہر نکال کر کے نکلنے کی ناکام کوشش کرے گی. بالکل یہی حال منافق کا ہے جب وہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے. اب تجزیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ مسجد کے اندر پہنچ کر کے آپ سکون حاصل کرتے ہیں یا مسجد کے اندر پہنچ کر کے بے چینی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجرے میں آ گئے. فیصلہ آپ کا ہے. تو یہ مسجد وہ ہے. اچھا، تو یہ مسجد وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 7 لوگ کل بروز حشر قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو اپنے سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وہ 7 لوگوں میں سے پہلا آدمی امام العادل للمودی، عادل بادشاہ، ہمارے جیسا بادشاہ نہیں، عادل بادشاہ، انصاف ور بادشاہ، اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کا اٹھان اللہ کی عبادت کے اندر ہوا ہو، اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کی جوانی پروان چڑھی ہو. اور تیسرا،
رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہو، جب وہ مسجد سے باہر نکلے یہاں تک کہ وہ مسجد کے اندر پلٹ جائے، یعنی مسجد سے باہر نکلا اس کے دل کے اندر مسجد کی یاد رہتی ہے، مسجد کی یاد اس کے دل کے اندر باقی رہتی ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ابھی اذان ہونے والی ہے، وہ اتنا بے چین ہوتا ہے کہ جب مسجد کے اندر پہنچتا ہے تبھی اس کے قلب کو سکون ملتا ہے۔ یہ مسجد ہے، ایسی مسجد جو ایمان والوں کے لیے اس دنیا کے اندر بھی خیر اور بھلائی سمیٹنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اور ایسی مسجد کی تعمیر کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندو تمہارے سامنے تو دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، تم تو وہ جیانے ہو کہ اگر نشہ چڑھ جائے ہزاروں روپے ایک رات میں ڈھابوں پر لے جا کر کے پھونک آتے ہو، صرف اپنے ذوق اور اپنے ذائقے کو تسکین دینے کے لیے۔ تمہارے سامنے پیسوں کی کون حیثیت ہے؟ وہ تو کھایا تھا، پیچھے کے راستے نکال دیا، چند لمحوں کا مزہ تھا، لیکن وہ عمارت جس کے لیے اگر تم نے خرچ کر دیا، وہ عمارت جس کے لیے تمہارا 1 روپے لگ گیا، وہ عمارت جس کے لیے تم نے اپنی گاڑی کمائی کا کچھ پیسہ خرچ کر دیا، خدا کی قسم اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی دی جاتی ہے تمہیں اس بات کی کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اسی کے مانند جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اسی کے مانند سے یہ مت سمجھنا کہ ایک بسوا میں ہم نے بنائی تھی تو ایک بسوا میں جنت میں گھر ملے گا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام و مرتبہ اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنے جنت کی شان کے مطابق آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ بس اس بات پر یقین دل کے اندر اگر آ گیا تو پھر آپ کے جیبوں سے پیسے کا نکلنا، آپ کی تجوری کا خالی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یقین کی بات ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے جنہیں بہلول دانا کہا جاتا ہے۔ ہارون رشید خلیفہ وقت تھا، بہلول ایک مجذوب تھے، اللہ والے تھے، ایسے ہی گھومتے رہا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے خاص طور پر ان کے لیے اجازت دی تھی کہ وہ جب چاہیں تب دربار خلافت میں آ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دربار خلافت میں بہلول گھومتے ہوئے پہنچے۔ ہارون رشید کو مسخری سوجی، اس نے ایک ڈنڈا اٹھا کر کے دیا اور کہا بہلول جاؤ گھومو، جو آدمی تم سے بیوقوف نظر آئے اس کو یہ ڈنڈا دے دینا۔ بہلول نے ڈنڈا لیا، بات آئی گئی، ختم ہو گئی، زمانہ گزرا۔ اس کے بعد ایک دفعہ دربار خلافت میں جب پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ ہارون رشید بستر علالت پہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے پاس پہنچے، پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین کیا حال ہے؟ کہا کہ سفر کا ارادہ ہے، سفر کی تیاری ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ کون سے سفر کی تیاری؟ کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ اے بادشاہ وقت، لمبے سفر کی تیاری ہے تو اس سفر سے پہلے آپ نے اپنے خدام کو، اپنے فوجیوں کو اور اپنے سپاہیوں کو اپنے آگے بھیجا جو آپ کے لیے سفر کے راستہ ہموار کرتے، آگے کی منزلوں کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ آپ نے کچھ خادمائیں بھیجی جو آپ کے راحت و آرام کا خیال رکھیں، آپ نے کچھ خیمے بھیجے۔ ہارون نے کہا کہ وہ ایسا سفر ہے جہاں پر یہ چیزیں نہیں چلتی،
نہ خادم چلیں گے، نہ فوجی چلیں گے، نہ خیمے چلیں گے، نہ گاؤں تکیے چلیں گے، نہ قالینیں چلیں گی، وہاں پر یہ سب نہیں جاتا، وہاں تو لوگوں کو تنہا جانا پڑتا ہے۔ بہلول نے پوچھا کہ پھر کب واپسی ہوگی آپ کی؟ تو کہا کہ یہاں وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، وہ ایسا سفر ہے کہ جو چلا گیا چلا گیا۔ تو بہلول نے اپنے کرتے کے چادر کے نیچے سے وہ ڈنڈا نکالا اور کہا کہ حضور یہ ڈنڈا آپ رکھیے، آپ کی ایک امانت تھی، میں احمق ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھ جیسا کوئی احمق ملے تو میں اسے دوں، لیکن احمق کے سوا کوئی مجھ سے زیادہ احمق نہیں ملا، اس لیے آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ ویسے سفر کا ہم سب کو سابقہ کرنا پڑنا ہے، ہم سب کو سامنا کرنا ہے۔ اسی بہلول کا جو اصل بات تھی میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بالو سے کچھ گھروندے بنا رہے تھے اور پھر اس کو مٹا دے رہے تھے، توڑ دے رہے تھے۔ ہارون کی بیوی زبیدہ اس نے اپنے جھروکے سے دیکھا کہ بہلول بالو سے ریت سے گھروندے بنا رہے ہیں، پھر اس کو توڑ رہے ہیں، تو محل سے نیچے اتری اور جا کر کے کہا، پوچھا کہ اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کا محل بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ہارون کی بیوی نے پوچھا کسے فروخت کرو گے، میرے ہاتھ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اسے بناتا ہوں اور اسے بیچتا بھی ہوں۔ پوچھا اس نے کہ کیا قیمت لو گے؟ کہا کہ 3 درہم۔ کتنا؟ صرف 3 درہم میں۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ 3 درہم بہلول کو ادا کر دیے جائیں۔ بہلول نے وہ لیا اور اس کے بعد وہاں سے مست ہو کر چلا اور فقراء اور مساکین میں وہ دولت لٹا دی، وہ پیسہ خرچ کر دیا۔ جب محل کے اندر زبیدہ واپس آئی، اس نے ہارون سے کہا کہ ایسا ایسا آج واقعہ ہوا۔ بہلول نے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا قیمت ہوگی، کس قیمت میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ 3 درہم میں۔ میں نے 3 درہم میں وہ جنت خرید لی۔ ہارون کو ہنسی آئی، مذاق میں بات ٹال گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں جنت کے اندر پہنچ چکا ہوں، یہ نہریں ہیں جنت کی، یہ باغات ہیں، انہی باغات میں ایک سرخ عقیق کا بنا ہوا ایک محل ہے جس پر میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ وہاں پر فرشتے موجود تھے جو پہرے دار کی شکل میں تھے اور پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے روک دیا اور کہا کہ نہیں، اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا کسی کا محل ہو، یہ اس میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کا نام اس محل کے گیٹ کے اوپر دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی، بیدار ہوا تو بہت وہ پریشانی کی محسوس کر رہا تھا۔ کسی طریقے سے صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حسب ثابت کل کی طرح پھر بہلول وہی مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ قریب پہنچا اور پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچو گے؟ کہا ہاں، میرا کام یہ جنت کے محل تعمیر کرنا اور اسے بیچنا۔ کہا کہ کیا قیمت ہوگی؟ کہا تمہاری پوری سلطنت۔ کہا تمہاری پوری سلطنت۔ کہا کہ ارے کل میں اس پوری سلطنت کے بدلے یہ محل خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کل تو تم 3 درہم میں بیچ رہے تھے۔ بہلول نے کہا کہ ہاں، اس وقت تک جب تک کہ دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد اب 3 درہم میں نہیں۔ تو زبیدہ نے اس کی بات کا یقین کیا کہ یہ مجذوب بیچ رہا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے ہی صحیح یا اس کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے اس نے 3 درہم کے اندر بہت سستے داموں کے اندر جنت خرید لی۔ تو وہ تو ایک بہلول تھے۔ اس واقعے کی صداقت کے لیے ہم کوئی سند بھی نہیں رکھتے، آپ حوالہ مانگنے چاہیں تو ہم حوالہ بھی نہیں دے سکتے، پر قصے کہانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ایک اچھی بات اور اس سے آپ کا ذہن ایک خیر کی طرف موڑنے کے لیے ہم نے اس کو حکمت کے طور پر استعمال کیا۔ اب آپ ذرا بتائیے کہ کہاں بہلول اور کہاں اللہ کے نبی جن کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ
لیکن محمد رسول اللہ کی زبان سے اگر اس کے خلاف جملہ نکلا ہے تو وہی بات سچی ہے جو پیارے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہے. دنیا اگرچہ اس کے خلاف کہتی ہے دنیا جھوٹی ہے, لیکن محمد رسول اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. ایسے نبی صادق کی زبان سے یہ نکلا, من بنا للہ مسجدن بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس نے مسجد اللہ کے لیے بنائی اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. اس مجمع کے اندر کون ایسا صاحب عزیمت ہے, کون ایسا جگر والا ہے جو کھڑا ہو جاوے اور پورے مجمع کے سامنے اعلان کرے کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو صداقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے, دل سے تسلیم کرتے ہوئے 1 کوئنٹل سریا مسجد کے لیے دینے کا اعلان کر رہا ہوں. ارے یہ نوادہ, یہ سریا, یہ مبارک پور, یہ تو ان بہادروں کی بستی ہے, یہ ان جیلوں کی بستی ہے جو اللہ کے نام پر اپنی مال و دولت لٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے. صرف مطالبہ کیا جا رہا ہے 5 ایسے آدمیوں سے اس مجمع کے اندر اور اسٹیج پر کوئی صاحب حیثیت ہے جو کھڑا ہو جائے اور کہے میرے بھائیو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں دینا ہوگا ہم خفیہ طریقے سے دے دیں گے اس لیے کہ ہمیں دینا ہے اللہ کو دینا ہے, تو ہر جگہ خفیہ طریقے سے دینا یہ قابل تعریف بات نہیں ہو سکتی. دیکھو انفاق 2 جگہوں پہ کیا جاتا ہے, اس کا محل 2 ہے, انفاق کے محل 2 اور خرچ کرنے والے کی بھی حیثیت 2 قسم کی ہوتی ہے. محل اگر کسی شخص, کسی ذات کے اوپر, کسی پرائیویٹ آدمی کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو, کوئی مجبور ہے, لاچار ہے, کوئی مسکین ہے جسے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جسے رہائش کے لیے مکان نہیں ہے, جس کے دوا علاج کے لیے پیسے جس کے پاس نہیں ہیں, اس کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو وہاں پر تو سرًا ہی خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے اور اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے وہاں پر تو خرچ کیا جائے گا تو ایسے خرچ کیا جائے گا کہ دائیں ہاتھ دے بائیں ہاتھ تو پکانا چلے. لیکن اگر خرچ کا مصرف ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی دینی اجتماعی ضرورت کے لیے ہیں, مساجد ہیں, مدرسے ہیں, یا مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت کا کوئی اور مصرف ہے, وہاں پر خرچ کرنے کے لیے اگر خرچ کرنے والا اپنے دل کا مضبوط آدمی ہے جو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھ سکتا ہے, اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجمع عام کے اندر اپنے مال و دولت کا اعلان کرے کہ میں اتنا دے رہا ہوں, اس لیے کہ دل کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. اگر اس نے اخلاص نیت کے ساتھ مجمع کے اندر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے اندر کچھ اور اللہ والے بندے بھی ہوں جو اس کے اس کار خیر میں اس جذبے کو دیکھ کر کے, جو اس کے اس سخاوت کے جوش و جذبے کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے قدم بڑھائیں. جو آپ دو گے آج تو نقد دو گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت ابھی تو دے گا نہیں, معاملہ تو ادھار. آج آپ نے دیا, جنت کب ملے گی؟ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جنت ملے گی. اور جہاں ایک طرف نقد ہو اور دوسری طرف ادھار ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ خرید و فروخت ادھار کہی جاتی ہے. اور ادھار خرید و فروخت میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ اس پر گواہ مقرر کیے جائیں. فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, اگر تمہارا ادھار کا لین دین ہو تو 2 مردوں کو جن کو جو تمہارے ہی جیسے مومن ہو, نیک ہو, عادل ہو, ایسے 2 قابل اعتبار لوگوں کو گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ, اگر 2 آدمی نہ ملے تو 1 مرد اور
میں سے ایک بھول جاوے تو دوسری اسے یاد دلا دے. دو عورتوں کو ایک مردوں کی گواہی کے برابر رکھا گیا تو ادھار لین دین میں گواہ مقرر کیے جاتے ہیں. آج اللہ کے نام پر اللہ کو تم دے رہے ہو اور اس مجمع کے اندر دے رہے ہو. خدا کی قسم پورا مجمع تمہارے لیے گواہی بن کر میدان حشر کے اندر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہم گواہ تھے. حاجی ارشاد صاحب نے, مولانا فیضان صاحب نے, فلاں صاحب نے یہ اتنی رقم مسجد کے لیے دی تھی. پورا مجمع اور میدان حشر میں اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا. اب آپ کہو کہ انسانوں کے درمیان لین دین کرنے کے لیے اس لیے گواہ بنائے گئے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھاگ جائے تو پھر انکار کر دے تو پھر یہ گواہوں کے ذریعے سے اس کو ٹانگ کے لایا جا سکتا ہے. لیکن ایک طرف تو بندہ, دوسری طرف بندے کا مالک اللہ, وہاں پر اللہ کو بھاگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں پر گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, صرف معاملے کو اشتباہ سے بچانے کے لیے یا خطرناک نوعیت میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے ہی گواہ مقرر نہیں کیے جاتے. کبھی فعل کی عظمت بتلانے کے لیے گواہ مقرر کیے جاتے ہیں. دیکھو اس کی دلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اے نبیوں, یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے ایک عہد و پیمان لیا تھا کہ آج جیسے میں نے تمہیں کتاب و حکمت دی ہے, کل کو اگر کوئی تمہاری ہی جیسی تمہاری کتابوں کی, تمہاری باتوں کی تصدیق کرنے والا کوئی نبی آئے گا تو تم ضرور اس کی مدد کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے. تو انبیاء نے کہا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, تم گواہ رہو اس اقرار پر, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ نے اپنے اور نبیوں کے درمیان ہونے والے معاملے میں گواہ بنایا, انبیاء کو ہی گواہ بنایا. کیا انبیاء کے متعلق کوئی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے سے مکر جاتے؟ کبھی نہیں. معاملہ پکا, وہاں پر بھی کسی فریق کے بھاگنے کا امکان نہیں. لیکن انبیاء اور اللہ کے درمیان ہونے والا یہ عہد, یہ میثاق, اس کی عظمت اتنی تھی کہ اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کے مرتبے کی بلندی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ مقرر کیے. اس طریقے سے آپ کا آج کا یہ انفاق جو مسجد کے لیے ہوگا, یہ عظیم ترین عمل ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اس مجمع کی گواہی چاہیے. دیں گے؟ ارے میرے بھائیوں, آج ہمت نہیں ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو, یہ مال تمہارے ساتھ قبر میں جانے والا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے ایمان والو, خرچ کر لو قبل اس کے کہ تمہاری موت آئے اور تمہارے دل کے اندر یہ طلب اور تمنا جاگے, یہ کاش تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جاتی تو پھر میں خوب کی خوب اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کے طور پر لٹاتا اور نیک اور صالح بن جاتا. آج ابھی موت نہیں آئی ہے, وقت آپ کے پاس ہے, وقت آپ کے پاس ہے, خرچ کرنے کا موقع ہے. مجھے پوری امید ہے کہ میری ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ, میری ان باتوں کا نہیں, اللہ کے وعدے کا, اس کے رسول کے وعدے کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے آپ اس مسجد کی تعمیر میں اس والہانہ طور پر جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیں گے کہ 5-6 مہینے کے بعد صدر
محترم حضرت مولانا توفیق احمد صاحب کا جب ادھر کا دورہ ہو تو مسجد اپنے چھت کے ساتھ مکمل ہو چکی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.